یہ قصہ بغداد کے اس دور کا ہے جب شہر علم و حکمت کا گہوارہ کہلاتا تھا۔ بازاروں میں شور تھا، مسجدوں میں اذان کی گونج اور گلیوں میں بچوں کی مسکراہٹیں تھیں۔ اسی شہر کے ایک کونے میں ایک ضعیف آدمی رہتا تھا جس کا نام عبدالرحمن تھا۔ اس نے اپنی جوانی محنت مزدوری میں گزاری اور بڑھاپے میں اپنے واحد بیٹے زید کو اپنا سہارا سمجھا۔ زید اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور زندگی کی آخری امید تھا۔ زید بچپن ہی سے ذہین اور تیز تھا۔ محلے والے اس کی فرمانبرداری اور نیک سیرت کی مثالیں دیتے تھے۔ عبدالرحمن اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا، یہ لڑکا میرا سہارا ہے، بڑھاپے میں مجھے سنبھالے گا۔ مگر وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ زید کے اندر بھی تبدیلی آنے لگی۔ وہی لڑکا جو کبھی باپ کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا رہتا، اب گلی محلے کے چند نئے دوستوں میں وقت گزارنے لگا۔ یہ دوست بظاہر نرم لہجے اور خوش اخلاق کے مالک تھے، لیکن ان کے دلوں میں دنیاوی لالچ چھپا ہوا تھا۔ وہ زید کو رنگین خواب دکھانے لگے، مال و دولت کی باتیں کرنے لگے اور عیش و عشرت کے قصے سنانے لگے۔ آہستہ آہستہ زید کا دل بھی ان کی باتوں کی طرف مائل ہونے لگا۔ عبدالرحمن نے محسوس کیا کہ بیٹے کا رویہ بدل رہا ہے، مگر اس نے دل میں صبر کر لیا اور دعا کرتا رہا کہ شاید بیٹا پھر سے سیدھے راستے پر آ جائے۔ ایک دن عبدالرحمن نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا، دوستی ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، دنیا کے فریب میں نہ آنا، سچائی اور محنت ہی اصل دولت ہے۔ زید نے سر تو ہلا دیا، لیکن دل میں وہ باپ کی باتوں کو بھولنے لگا۔ اس کے دوستوں نے اسے یقین دلایا کہ آسان راستے سے دولت کمانا ہی اصل عقل مندی ہے۔ زید کے دل میں دو دنیا بس گئی، ایک باپ کی نصیحت اور دوسری دوستوں کے جھوٹے خواب۔ رفتہ رفتہ زید نے باپ کے ساتھ وقت گزارنا کم کر دیا۔ وہ دیر رات تک دوستوں کے ساتھ رہتا اور صبح دیر سے گھر لوٹتا۔ عبدالرحمن اپنے کمرے میں بیٹے کا انتظار کرتے کرتے تھک جاتا۔ اس کے چہرے پر دن بدن بڑھاپے کی جھریاں گہری ہونے لگی، لیکن بیٹے کی محبت دل سے کم نہ ہوئی۔ وہ اب بھی دعاؤں میں بیٹے کا نام لے کر اللہ سے خیر مانگتا۔ زید کے دوستوں نے ایک دن اسے نیا مشورہ دیا، اگر تم چاہتے ہو تو ہم تجھے کچھ کاروبار میں لگا دیتے ہیں، بس تھوڑے سے پیسے چاہیے ہوں گے، پھر دیکھنا دولت کے ڈھیر تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ زید نے یہ بات سنی تو فوراً اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا، ابا جی، مجھے زندگی سنوارنے کا موقع ملا ہے، مجھے کچھ رقم دے دیں۔ عبدالرحمن نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی ساری جمع پونجی اپنے بیٹے کے حوالے کر دی۔ زید کو لگا کہ اب اس کی قسمت بدلنے والی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ دوست محض اس کا مال ہتھیانا چاہتے تھے۔ وہ اس سے رقم لے کر غائب ہو گئے۔ کچھ دن تک زید انہیں ڈھونڈتا رہا، کبھی بازار جاتا، کبھی قہوہ خانہ، مگر ہر جگہ خالی ہاتھ لوٹتا۔ دھوکے کا بوجھ اس کے دل پر بھاری ہو گیا، لیکن اس نے گھر واپس جا کر باپ کو کچھ نہ بتایا۔ عبدالرحمن خاموشی سے زید کی آنکھوں میں چھپی تھکن دیکھ رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور زید کے پاس نہ کاروبار رہا نہ دوست۔ جو محفلیں کبھی ہنسی خوشی سے بھری رہتی تھی، اب تنہائی میں بدل گئی۔ وہ اپنے کیے پر پچھتانے لگا، مگر شرمندگی کے باعث باپ سے کچھ نہ کہہ سکا۔ عبدالرحمن نے ایک دن پوچھا، بیٹا وہ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ زید نے نظریں جھکا لی اور کہا، جی ابا جی، سب ٹھیک ہے، مگر اس کی آواز میں چھپی لرزش سچ بیان کر رہی تھی۔ آخرکار ایک دن زید کا پردہ فاش ہو گیا۔ قرض خواہ اس کے گھر کے دروازے پر آئے اور باپ کے سامنے آوازیں کسنے لگے، تمہارا بیٹا ہمیں لوٹ کر بھاگا ہے، ہمارے پیسے واپس کرو۔ عبدالرحمن کا دل جیسے ٹوٹ گیا، لیکن اس نے بیٹے کو کچھ نہ کہا۔ اس نے بجائے غصے کے سب کا سامنا صبر اور نرمی سے کیا۔ اس دن زید کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ اس نے اپنے باپ کا اعتماد توڑ دیا ہے۔ شرمندگی کے باوجود زید نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے سوچا کہ اگر دولت کے فریب نے مجھے تباہ کیا ہے تو اب محنت ہی مجھے سنبھالے گی۔ اس نے بغداد کی گلیوں میں چھوٹے موٹے کام ڈھونڈنا شروع کیے، کبھی بازار میں سامان ڈھوتا، کبھی کسی مدرسے میں صفائی کرتا۔ دن بھر کی مشقت کے بعد جب شام کو گھر لوٹتا تو اس کے کپڑے گرد آلود اور جسم پسینے سے شرابور ہوتا، لیکن عبدالرحمن کے سامنے وہ مسکرا کر کھڑا ہو جاتا۔ محلے کے لوگ زید کو دن رات محنت کرتے دیکھ کر حیران ہونے لگے کہ جو لڑکا کبھی خوابوں میں کھویا رہتا تھا، اب پسینے میں نہا کر کمائی کرتا تھا۔ کچھ لوگ اس پر ہنستے بھی اور کہتے، کل تک تو بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا،
آج ریڑھی دھکیل رہا ہے، مگر زید دل ہی دل میں عہد کر چکا تھا کہ اب اپنے باپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ عبد الرحمن اکثر بیٹے کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا، اے اللہ میرے بیٹے کے قدموں کو ہدایت پر قائم رکھنا۔ اس کے کانپتے ہاتھ زید کے سر پر شفقت سے پھیرتے تو زید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اس نے باپ کے پیار کو اب پہچاننا شروع کیا تھا۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ زید نے اپنی محنت سے اتنے سکے جوڑ لیے تھے کہ قرض خواہوں کو کچھ پیسے واپس کر سکے۔ وہ خود ان کے پاس جا کر رکا اور بولا، یہ میرا قصور تھا، جو ہو سکا اتنا لوٹا رہا ہوں، باقی بھی وقت پر ادا کر دوں گا۔ لوگوں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور نرم پڑ گئے۔ پہلی بار شہر میں اس کے بارے میں اچھے جملے سنائی دینے لگے۔ زید نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی دوسروں کی خدمت میں بھی لگائے گا۔ جب کبھی تھوڑی بہت بچت ہوتی تو وہ مسافروں کو کھانا کھلاتا، مسجد میں پانی کے مٹکے رکھوا دیتا۔ عبد الرحمن نے بیٹے کی یہ تبدیلی دیکھی تو اس کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ اس نے کہا، بیٹا اب مجھے لگتا ہے کہ تو وہی زید ہے جو میرا سہارا تھا۔ ایک دن شہر کے قاضی نے زید کو بلایا، اسے ساری کہانی سنی اور کہا، اے لڑکے تو نے غلطی کی لیکن پھر سچائی اور محنت سے خود کو سنبھالا، یہ تیری جرت ہے۔ ایسے ہی لوگ وقت کے ساتھ مثال بنتے ہیں۔ قاضی نے اسے بازار کے ایک بڑے تاجر کے ساتھ ملازم رکھوا دیا۔ یوں زید کو ایک نیا راستہ مل گیا۔ تاجر کے ساتھ کام کرتے ہوئے زید نے اپنی ایمانداری سے سب کے دل جیت لیے۔ وہ ہر سودے میں سچ بولتا، بھی جھوٹے وعدے نہ کرتا۔ جلد ہی تاجر اس پر بھروسہ کرنے لگا اور دکان کا بڑا حصہ زید کے حوالے کر دیا۔ اب اس کی کمائی میں برکت آنے لگی۔ عبد الرحمن کے گھر کی حالت بھی سنورنے لگی۔ زید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ باقی تمام قرض چکا دیے۔ وہ انہی لوگوں کے پاس گیا جن کے سامنے کبھی ذلیل ہوا تھا اور کہا، یہ امانت آپ کا حق ہے، مجھے معاف کر دیں کہ میں نے دیر کی۔ ان لوگوں نے اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر دعائیں دیں۔ شہر میں زید کی نیک نامی پھیلنے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ اب زید نہ صرف اپنے باپ کا سہارا تھا بلکہ محلے کے کئی غریب خاندانوں کا بھی مددگار بن گیا تھا۔ وہ اکثر یتیم بچوں کو پڑھنے کے لیے کتابیں خرید کر دیتا اور بیماروں کی دوا کا خرچ اٹھاتا۔ عبد الرحمن کا بڑھاپا سکون میں ڈل گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ رہنے لگی۔ ایک رات عبد الرحمن نے بیٹے کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا اب مجھے موت کا خوف نہیں، کیونکہ تو نے اپنی زندگی کو سچائی اور محنت پر قائم کر لیا ہے، یہی میری سب سے بڑی جیت ہے۔ زید کے آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے اور اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ ہمیشہ اس ورثے کو قائم رکھے گا۔ یوں یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ وقتی لالچ اور جھوٹی دوستی انسان کو برباد کر دیتی ہے، لیکن سچائی، صبر اور محنت انسان کو نہ صرف سنبھال لیتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے روشنی کا چراغ بھی بنا دیتی ہے۔ بغداد کی گلیوں میں لوگ آج بھی کہا کرتے تھے، وہ زید ہی تھا جس نے اپنے گرے ہوئے قدموں کو دوبارہ سیدھا کیا اور اپنے باپ کے نام کو عزت بخشی۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔